الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ. عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ. زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ. ہماری پستی کی انتہا کیا ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ. گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ. دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. معزز و محترم سامعین کرام، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، آج غالباً 27 دسمبر ہے. ابھی چند دنوں میں نیا سال شروع ہونے والا ہے. اب ہمارے یہاں اس نئے سال کے شروعات میں ایسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں جس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی شریعت سے کوئی وابستہ نہیں ہے. ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جس کو دین محمدی سے دور دور تک کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی محبت نہیں ہے. اس نئے سال کی شروعات میں ہمارے نوجوان بچے بچیاں، جو ہمارے یہاں کا کلچر ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہمارے نوجوان بچے بچیاں کھیتوں میں جا کر کے پارٹیاں مناتے ہیں. اس پارٹی کے پیچھے بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. ہم بہت آسانی سے، بہت خوشی سے، بہت مسرت اور بہت بشاشت کے ساتھ بصمیم قلب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فحاشی کاموں کا نہ کبھی ہمیں تعلیم دی ہے، نہ کبھی ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے، نہ ہی آپ نے جائز فرمایا۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی کا عاشق ہوں، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ لگاؤ تو صحیح، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ میں محمد کا غلام ہوں، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ میں محمد کا عاشق ہوں، لیکن کام سارے کے سارے یہودیوں والا ہوتا ہے، نصاروں والا ہوتا ہے، عیسائیوں والا ہوتا ہے، غیر مسلموں والا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم دعوے کے جھوٹے یا ہمارے کارنامے جھوٹے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں۔ یہ جو نئے سال کی شروعات ہونے جا رہا ہے، یہ ہمیں بہت بڑا میسج دے رہا ہے۔ صرف نئے سال کی شروعات نہیں ہوتی ہے، ہر صبح آنے والا کہتا ہے کہ بندہ تیری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے، سنبھل جا، بندہ تیری زندگی کے ایک رات گھٹ گیا ہے، سنبھل جا۔ ہر جمعہ کا دن آنے والا بندے سے کہتا ہے، اے بندے تیرے 60 سال کی زندگی تھی، اے بندے تیرے 55 سال کی زندگی تھی، اس 55 سال میں سے ایک ہفتہ گھٹ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ جائزہ لے لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے۔ حساب کر لو، حساب لگا لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب کس چیز کا بھائی؟ کس چیز کا حساب لینے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں؟ کہ رات گئی، پوری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی تم نے، دن گیا، پورا دن گزر گیا، پورے دن میں تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے بار اللہ کو یاد کیا، کتنے بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا تم نے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ ہم تو ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہمیں ہیپی نیو ایئر چاہیے، ہمیں غیروں کا طریقہ چاہیے، ہمیں عیسائیوں کا طریقہ چاہیے۔ اس کی آسان سی مثال میں دے دوں، آسان سی مثال، دنیاوی مثال دے کر کے بات کو واضح کر دوں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں میری بیوی سے بڑا محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن جب خواہش پوری کرنے ہوتی آج کسی فاحشہ کے پاس چلے جاتے ہو۔ کیا اپنے محبت میں آپ سچے ہو؟ کیا اپنے محبت میں آپ کھرے ہو یا کھوٹے ہو؟ ایک لڑکا، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو پگڑی پہنایا جاتا ہے کہ چل تیری شادی کرائی جائے، اس کو میرج ہال میں لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے نہ جانے کتنے روپے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگ باغ جمع ہوتے ہیں، گواہوں کو بلایا جاتا ہے، وکالت کرنے والا وکالت کرتا ہے۔ جب شادی ہو جائے اب یہ لڑکا جس کو دولہا بنایا گیا ہے، اب یہ لڑکا کسی اور کے پاس جا کر کے اپنی شہوت پوری کرے۔ ارے تیری شادی تو، تیرا رشتہ تو اس کے ساتھ ہوا تھا، تیرا تعلق تو اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا، جیسے اس کو اب کوئی محبت کا پیغام دینے والا نہیں، جیسے اس کو اب کوئی اچھا انسان کہنے والا نہیں، جیسے بچی کی اور لڑکی کی ماں کو غصہ آتا ہے، لڑکی کی باپ کو غصہ آتا ہے، لڑکی کے چچے کو غصہ آتا ہے، گواہوں وکیلوں کو غصہ آتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے کہ تیرا رشتہ تو محمد عربی کے ساتھ ہے، تیرا ناطہ تو محمد عربی کے ساتھ ہے، تیرا ناطہ تو شریعت اسلام کے ساتھ ہے، تیرا ناطہ تو شریعت مطہرہ کے ساتھ ہے، پھر کارنامے غیروں کو کیوں انجام دیتا ہے؟ پھر راستہ غیروں کا کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ یہ ہیپی نیو ایئر ہمیں ملا کہاں سے ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔
इंडियन नेवी के कमांडर, नेवी उनको कहा जाता है जो समंदरों में रातों दिन इकट्ठा करके जानो माल की कुर्बानी दे करके हमारे हिंदुस्तान में आने वाले जाने वाले जहाजों की जो देखभाल करते हैं, समंदर जिन्हें समुद्री जहाज में रह करके वो रातों दिन इकट्ठा होकर महीनों महीनों वो दिन को नहीं देख पाते हैं, उनको नेवी कहा जाता है। यानी समंदरों में रह करके अपने हिंदुस्तान की अपनी सरहद की हिफाजत करना। गालिबन 1889 के अंदर रॉयल नेवी जब कई कई दिन तक वो समंदर में रह करके बोर हो जाता था, तो उसने अपने दोस्तों यारों को कहा कि हम बड़े बोर हो जाते हैं, हमारा दिमाग शून्य न हो जाए, एक काम करते हैं, तुम सब अपना अपना अपने अपने जन्म की तारीख याद करो, तुम अपने अपने बर्थ डे को याद करो, डेट ऑफ बर्थ को याद करो, हम खुशियां मनाएंगे। तो चुनांचे उन्होंने अव्वलन तो अपने जहाज को हर फर्द के मुताबिक उसका जो बर्थ डे होता था, तारीखी पैदाइश होती थी, उस तारीख के मुताबिक अपने जहाज को सजाता और खूब अच्छी तरीके से हैप्पी बर्थ डे कह करके उसको खुशियां मनाता था। चलते चलते जनवरी का माह आ गया। अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो नाम रखा गया है ना, तो ये इन्होंने अपने बुतों के नाम पर रखा है। इसके ऊपर भी कभी तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। खैर अभी बात दूसरी तरफ नहीं ले जानी है। चुनांचे जनवरी दिसंबर की आखिरी तारीख आई तो उनके दिमाग में मस्ती सूझी। अपने दोस्तों यारों को कहा कि जनवरी की तारीख आने वाली है, लिहाजा हम क्यों ना अपने नए साल की खुशियां मनाएंगे, क्यों ना हम अपने नए साल की आगाज की खुशियां मनाएंगे। चुनांचे रॉयल नेवी ने तकरीबन 1889 या 1890 के अंदर यानी 19वीं सदी में रॉयल नेवी ने अपने तमाम दोस्तों यारों को कहा कि जहाज को अच्छी तरीके से सजाया जाए, जहाज को ज़ेबो ज़ीनत में तब्दील किया जाए। जहाज को खूब सजाया गया। जैसे ही 31 दिसंबर की रात 11:50 हुआ, उन्होंने सारे पूरे जहाज के लाइट को बंद कर दिया। फिर 12:02 या 3 पर उसने सारे जहाज के लाइट खोले और लाइट खोल करके सब एक दूसरे से मिल करके हैप्पी न्यू ईयर कह करके वहां से ये पार्टी उन्होंने शुरू कर दी। ये उनका तरीका है, ये तरीका उन्होंने इजाद किया और ये तरीका कार हम तक पहुंचे। आज हम में से अक्सर व बेशतर नौजवान अल्लाह की पनाह। देखिए दोस्तों, नौजवान दोस्तों, प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, 1 जनवरी को आप खुशियां ना मनाएं। 1 जनवरी को ज्यादा ही शौक है तो गरीबों में अपने सदके को दान करें, ज्यादा ही खुशी है तो रोजे रखें, ज्यादा ही शौक है तो पूरे दिन में नमाजें पढ़ते रहे, वो मकरूहात वक्त को छोड़कर। ज्यादा ही शौक है तो 31 दिसंबर को पूरी रात आप इबादत करें, ताज्जुद गुजार बन जाए। ज्यादा शौक है तो अपने साल में जो भी गुनाह हुआ है उन सारे गुनाहों का अल्लाह तबारक व तआला के सामने खोल करके आजिज़ी इंकिसारी के साथ उन सारे गुनाहों से तौबा करके अल्लाह ताला से माफी मांग करके नए साल की शुरुआत के लिए दुआ करके शुरुआत करें। ज्यादा ही शौक है तो खुदारा नौजवानों से खुसूसी अपील रहेगी, आप खेतों में जाकर के इस तरीके से गैरों का तरीका कार इख्तियार ना करें, वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए तो हमारा पुरसान हाल कोई नहीं होगा, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा, हमें देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारा चाराकार उनके अलावा और कोई शख्सियत है ही नहीं। हमारे बाद नौजवान उन दिनों में यानी 1 जनवरी को पार्कों में घूमने जाते हैं, खेतों खलियानों में निकलते हैं कि आज तो ऐशो अय्याशी का दिन है, आज खुशी का दिन है। किसने कहा आज खुशी का दिन है?
ارے اللہ کے بندے تیرے 50 سال کی زندگی سے 1 سال گھٹ گیا، 49 سال بچا، کس نے کہا خوشی کا دن ہے؟ ارے اللہ کے بندے تیرے 60 سال میں سے 20 گزر گئے تھے، 23 گزر گئے تھے، 24 گزر گئے تھے، یہ 25واں بھی گزر گیا، اب تو کیا کرے گا کہ زندگی کے دن گھٹ رہے اور تجھے خوشی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر زیادہ تر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، غریب غربا مساکین کا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم 1 جنوری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور غریبوں، مسکینوں، بے سہاروں، یتیموں، بیواؤں کی کفالت کے لیے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پورا سال ہماری رزق میں فراخ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جگہ جگہ پر بہانے دے کر کے ہمیں نوازنا تو چاہتے ہیں، بہانے ڈھونڈ کر کے۔ رحمت فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت رب بہانہ می جویت، رحمت رب بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمتیں جگہ جگہ پر بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح میرے بندے کی میں مغفرت کر دوں، کسی طرح میرے بندے کی میں بخشش کر دوں، بس بندہ کسی طرح تیار ہو جائے کسی بہانے سے، چاہے کبھی مسکین کے سر پر ہاتھ رکھ کے، چاہے کبھی بیواؤں کی کفالت کر کے، چاہے غریب غرباؤں کے ساتھ کھڑے رہ کر کے صرف بہانہ ڈھونڈتے ہیں رب کی رحمت کہ آجا بندے، کسی طریقے سے بھی آجا، تیری مغفرت، تیری بخشائش، تیری روزی میں وسعت کر دوں گا۔ لیکن بندے جو ہیں اپنی مستی میں مگن ہیں، اپنی خوشی میں مگن ہے، اس کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ خیر، بات زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے، پیسے ہی میسج ملا ہے کہ بھائی آج 2-3 جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت کو پورے کر دیے ہوں گے۔ 3 تو ہلدیا کے اندر ہے، میت ہو چکے، ان کی جنازے کی نماز جمعہ کی نماز کے بعد فوراً ہے، اور ایک پرندھا میں ہے، اور ہمارے ہاں جو ہوا ہے تو اس مرحومہ کی جنازہ کی نماز شاید عصر کے بعد رکھی، عصر کے بعد ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش یہی رہے گی کہ مرحومہ کے جنازے میں شرکت کر کے